کسی کے پیچھے لگ کر، کسی کی باتوں میں آ کر کوئی غلط کام نہیں کرنا، کسی کے پیچھے لگ کر، کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد نہیں کرنا، کسی کے پیچھے ایسی پیروی میں لگ کر کہ کوئی میرے کام آئے گا آخرت میں، کبھی بھی یہ سوچ کر کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ آخرت میں قیامت کے روز کوئی انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی گناہ کسی دوسرے انسان کو نہیں دیا جائے گا، یعنی جو کچھ انسان خود کر کے آئے گا اس کو وہی دیا جائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کچھ خود کوشش کر کے آئے، یعنی آخرت میں قیامت کے روز انسان کو وہی اسی چیز کا حساب ہوگا جو وہ خود کوشش کر کے آئے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور وہ ان قریب، بے شک وہ ان قریب اس کوشش کو دیکھے گا۔ یہاں پر یہ چیز زیر غور ہے کہ اللہ رب العزت وہ اس کی کوشش جو دنیا میں ہے، جو بھی نیک کام کرنے کی کوشش اس کی ہوگی وہ اللہ رب العزت دکھائے گا، اس کے سامنے ہر ایک چیز کو سامنے رکھے گا کہ اس نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کتنی کوشش کی۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کیا ہماری کوششیں ہیں، کیا آیا کہ ہم سے ایک جو نماز ہے وہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اور اللہ نے اتنے انعامات دینے کے باوجود ہم سے وہ کوشش نہیں ہوتی۔ ہم ہر جگہ پر 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کی کوشش کر کے اپنے کام کو ہموار اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے راستے کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم سے وہ 10 منٹ اور 15 منٹ کی نماز کا جو دورانیہ ہے وہ ہم سے نہیں ہوتا، حالانکہ وہی کچھ جو آپ دنیا میں کوشش کر کے جائیں گے وہی آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن مجید میں اور ارشاد فرمایا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، دیکھو مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ نماز بیسک جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ وہ ہم کسی ہر حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ وہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ استطاعت نہیں رکھتے، روزے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ مسافر ہیں۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے آخرت میں قیامت کے روز دلیل ہوگی، روشنی ہوگی اور نجات ہوگی، اور جو بے نمازی ہوگا اس کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی روشنی ہوگی اور نہ ہی کوئی نجات ہوگی۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا جو حشر ہوگا وہ فرعون، قارون، حمان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی سخت وعید ہے، اور نماز کو ہلکا لے کر ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک پرنسپل کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا، نوجوان تھا، اور اس نے کہا، اس نے چھٹی مانگی اور اس نے یہ کہا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے تو مجھے چھٹی چاہیے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ جاؤ، لازمی بات ہے، والدہ کو پہلے دیکھنا بیٹا، آپ جا کر والدہ کی عیادت، والدہ کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، جو بھی آپ کا کام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کالج سے باہر نکلا تو ایک گاڑی نے اس کو ہٹ کیا، اور جب وہ ہٹ کیا تو لوگوں کا شور مچا۔ جب لوگوں کا شور مچا تو میں بھی باہر گیا اور میں نے دیکھا کہ اس بچے کو جو ہے وہ گاڑی نے ہٹ کیا اور وہ جا کر گرا۔ وہاں رش بھی تھا، بہت سارے لوگ چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کی جان بچاؤ۔ تو جس ٹائم میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے آخری الفاظ جو میں نے سنے،
اور میں بہت اس کے اندر جو ہے پریشان ہوا کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں نے 6 مہینے سے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، میں نے 6 مہینے سے سجدہ نہیں کیا، اور وہ یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی۔ تو آخری الفاظ اس کے یہ تھے، میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اللہ نے ابھی روح دی ہوئی ہے، ابھی موقع بھی ہے، اس ٹائم جو ہے، اس ٹائم آپ کے میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، اللہ نے موقع دیا ہوا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کہتا ہے میری طرف پلٹ کر آ۔ دیر صرف اور صرف ہماری طرف سے دیر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دل سے اگر معافی مانگی جائے تو جو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے، کوئی دلیل نہیں ہوگی ہمیں نجات کی اگر ہم نے کوشش نہیں کی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ زندگیوں میں اگر سکون پیدا کرنا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہوگا، اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لا کر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ اور وہ جو بندہ آیا تھا وہ کروڑوں پتی تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، وہ پراڈو سے اترا تھا اور میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھی تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، انڈسٹریلسٹ کے بیٹے ہو، فیکٹریاں ہیں، انڈسٹری لیول پر آپ کے کاروبار ہیں، تو آپ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کیسے آئے گا؟ سکون اللہ کے ذکر سے آئے گا، اللہ کی عبادت سے آئے گا۔ یعنی بہت بے شرمی سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے تو معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ معاملات تب پتہ لگیں گے جب انسان کی آنکھ بند ہوگی، یہ معاملات تب پتہ لگیں گے۔ اس نے یہ کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی ایسی بات ہے کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے۔ کہتا ہے میں اپنی فیملی کو لے کر مری گیا بوربن میں، وہاں پر اچھے ہوٹل میں رہا اور میں نے وہاں پر چھٹیاں گزاری اور وہاں پر جناب خوب انجوائے کیا۔ اور اس کے بعد جب میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں جب لاہور موٹر وے سے اترا تو لیفٹ سائڈ پر ایک جھگیاں دیکھی میں نے، تو وہاں پر جھگیوں میں جو 2 میاں بیوی تھے بیٹھے باہر، اور وہ آپس پہ ہاتھ مارتے ہوئے خوش ہو رہے تھے، اور بچے جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہنسی خوشی کھیل رہے تھے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی عورت جو میری بیوی تھی وہ منہ بنائے بیٹھی تھی، جو اتنا بڑا ٹرپ لگا کر میرے ساتھ پراڈو کے اندر بیٹھی، اور وہ منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے میرے سے، اور میرے سے صحیح طرح بات نہیں کر رہی۔ تو میں نے دیکھا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کتنا خوش ہے۔ یعنی سکون کے لیے صرف پیسہ نہیں ہے، دنیا کمانا جائز ہے، لیکن ایک حد تک کہ آپ کو وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کی یاد سے غافل اگر ہوگے تو وہ شرک کی طرف چلے جاؤ گے آپ، کیونکہ آپ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو آپ پھر کہیں اور چلے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہا کہ میں گاڑی کو اس راوی کے اندر ڈبو دوں کہ جب میں ہی خوش نہیں ہوں۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے صرف اور صرف پیسہ ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کروڑوں پتی ہیں، لیکن ان کو رات کو نیند لینے کے لیے گولی لینی پڑتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اللہ نے تو کھول کر قرآن میں ارشاد فرما دیا، بھائیوں ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی موٹی موٹی بکس جو لائر پڑھتے ہیں، اور بہت ساری فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کی جو ہے وہ بکس آپ
حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کیا آیا کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں۔ ہمیں یہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی تو ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت آپ کو موقع ہی نہیں دے رہا اپنے آگے کھڑا ہونے کا۔ یعنی وہ بندہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی میں برکت کیا آنی ہے کہ اس کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جو اٹھتا ہی 7-8 بجے 10 بجے ہے، بے برکتی جو رزق والی جو ٹائم ہے، جو برکتوں والا ٹائم نکال کر جب وہ اٹھتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی ذہن میں، اس کے بچوں میں، اس کی بیوی میں کیا برکت ہوگی، اس کے کاروبار میں کیا برکت ہوگی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے عصر کی نماز چلی گئی، اس کا ایسے ہے جیسے مال، دولت اور اس کا گھر بار اور اس کی بیوی بچے تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم۔